بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم بمال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ کل آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 51 تک پڑھے تھے ہم لوگ. اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کہ قوم کا تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے قوم لوط اور قوم شعیب کا بھی تذکرہ آیا کہ ان کے درمیان پیغمبر آتے رہے اور یہ قومیں پیغمبروں کو جھٹلاتی رہی. اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی اہم بات کا تذکرہ فرمایا، اور 51 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے پیغمبروں کی جماعت پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو، بے شک جو تم کچھ کرتے ہو اس کے بارے میں ہم خوب جانتے ہیں. اس آیت میں مخاطب پیغمبر ہیں لیکن حکم امت کو دی جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی پیغمبر حرام مال تو کھا ہی نہیں سکتا ہے، اللہ اس کو کبھی کھانے ہی نہیں دیں گے. پیغمبروں کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، تو جب پیغمبر کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو امت کو اس سے کہیں زیادہ تاکید سے کہی جا رہی ہے کہ پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو، کیونکہ نیک اعمال کا مدار پاکیزہ مال پر ہے. انسان جب حلال مال کھائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اور ہم نے ان سب میں اور وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ امت ایک امت ہے. وَإِنَّ هَذِهِ، اور بے شک یہ امتکم تمہاری امت امۃ واحدہ ایک امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو تم اس سے ڈرو. ایک امت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سب لوگوں نے ایک بات کامن کہا، وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس بات کی ہر پیغمبر نے دعوت دی اور اس کے ساتھ اپنی رسالت کا بھی اقرار کروایا کہ میں رسول ہوں. جو پیغمبر جس زمانے میں آئے اس رسالت کا انہوں نے اقرار کرایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک اللہ کو تم مانو. تو اس اعتبار سے جتنے انسان آئے وہ سب کے سب کیا ہوئے؟ ایک امت ہوئے. لیکن ہوا کیا کہ لوگوں نے اپنے طور پر من گھڑت طریقے پر اپنے اپنے اعتبار سے فرقے بنا لیے، اور ہر فرقے اور ہر مذہب کا انسان یہ سمجھا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں. اور اسی لیے ہر دھرمی یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو اگر پیغمبروں نے دعوت دی کہ تم یہ راستہ چھوڑ دو یہ غلط ہے، تو کہا کہ نہیں، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو اسی راستے پر پایا تھا، ہم اس راستے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے فرقے اور اپنی جماعتیں بنا لی، حالانکہ ان کی جماعتیں صحیح راستے پر نہیں تھیں. صحیح راستہ وہی تھا جو پیغمبروں نے دعوت دیا اور اپنی قوم کو بتایا. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
کہتے ہیں سو ان لوگوں نے اپنے اپنے دین میں خاطر طریقہ پر الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کر دیا. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر گروہ کے پاس جو دین ہے وہ اسی پر خوش ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. یہ تو خیر یہ فرقہ نہیں ہے، اس کو مذہب نہیں کہا جائے گا، لیکن جو فرقے گمراہ ہیں، جو 73 فرقے اللہ نے کہا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، اس میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. میری امت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت ان قریب 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، جن میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں وہ میرے صحابہ ہیں، وہیں بچیں گے، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے. تو آج اسلام کے نام پر بہت سے فرقے ہو رہے ہیں. قادیانی بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، شیعہ بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، فلاں بولتا ہم مسلمان ہیں. تو اپنے اپنے اعتبار سے دعوے تو سب کر رہے ہیں، لیکن کوئی صحابہ کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے، کوئی رسول اللہ کو نہیں مانتا ہے، کوئی دین کو جھٹلاتا ہے، کوئی دین میں نئی بات پیدا کرتا ہے، بدعت پیدا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کا صاف طریقہ بتا دیا، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں وہی نجات کا راستہ ہے. باقی جو راستے ہیں سب گمراہی کے راستے ہیں اور جہنم تک لے جانے والے راستے ہیں. اللہ تعالی ہم کو جہنم والے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کہتے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. اے نبی سو آپ ان کو ان کی جہالت میں ایک خاص مدت تک چھوڑ دیجئے. سو آپ ان کو ان کی جہالت میں ایک خاص مدت تک چھوڑ دیجئے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِمَالٍ وَبَنِينَ مِن مَالٍ وَبَنِينَ. کیا وہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں، یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو کچھ مال دے دیا ہے یا دیتے چلے جاتے ہیں اس پر وہ بڑے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں؟ جی یہ بات عام طور سے ہم مسلمانوں کے اندر بھی آ جاتی ہے باتیں. کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی. دولت، ثروت، طاقت اور پاور کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کی آزمائش یہ نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں اور تنگ دست ہیں، آپ پریشان حال ہیں. آزمائش یہ ہے کہ اللہ کی نعمت آپ کو جو ملی ہے اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تھے اس زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں یا قیامت تک جو لوگ آئیں گے، ان میں سے اکثروں کا حال یہ ہے کہ یحسبون انما نمد بہم مال وبنین، کہ کیا یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و اولاد دیتے چلے جاتے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ پہنچا رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں اگر ہم سے اللہ خوش نہیں ہوتا تو ہم کو اتنی اولاد اتنا مال تھوڑی اللہ دیتا ہم کو. ابھی ایک بچہ عمر میں کم ہے ہم سے، کلکتہ میں تعلقات اچھے تھے، گزشتہ سال اس کی لاٹری لگی. لاٹری کیا لگی بھائی؟ حرام کا ایک راستہ کھلا اس کے لیے اور بالکل پیسے کی برسات ہو گئی اس کے پاس. اس کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی راستہ چھوڑ دو، بہت بھیانک راستہ ہے. تو اس نے کہا کہ اگر اللہ ہم سے خوش نہیں ہوتا تو ہم کو تھوڑے دیتا. اس نے برملا کہا اللہ ہم سے خوش ہے تب تو دیا، اور میں مسجد میں حاضر ہو رہا ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہے تبھی تو. اس سے تو اور ڈر ہے کہ اس نے اس چیز کو حلال سمجھ کر اپنا ایمان بھی کھو دیا. ایک آدمی حرام کو حرام سمجھتے ہوئے استعمال کر رہا ہے، اس کا ایمان بچا ہے، وہ گناہ پر قائم ہے. لیکن کسی آدمی نے حرام کو حلال سمجھ لیا تو اس کا ایمان ختم. تو کم سے کم یہ اتنا رہے آدمی کو کہ حرام کو تو حرام سمجھے، اگر اس کو حلال سمجھا تو پھر اس کی خیر نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کسی آدمی نے حرام مال سے صدقہ کیا، کسی آدمی نے حرام مال سے صدقہ کیا اور ثواب کا نیت کر لیا، اس کا ایمان ختم. بہت سخت مسئلہ ہے. کسی نے حرام مال کمائی اور اس سے کسی غریب کی مدد کی، کہیں صدقہ کیا اور ثواب کی نیت سے کیا کہ مجھے تو ثواب ملے گا اس سے، تو اس کا ایمان ختم. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کمائی کو حلال سمجھا تب تو ثواب کا نیت کیا.
اور حرام کو حلال سمجھنا یہ ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ کہتے ہیں بل لا یشعرون، بلکہ حالت یہ ہے کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مال مل گیا، اولاد مل گئے، پاور مل گیا، میں کامیاب، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو دنیاوی زندگی ہے، یہ تو قید خانہ ہے مسلمان مومنوں کے لیے، اور کفار کے لیے یہ عیش و آرام اور جنت کی زندگی ہے، وہ جئیں، باقی تو پھنسیں گے جب وہاں پتہ چلے گا۔ اب آگے جو ہے، اب تک ان کی بات تھی کفار کی، اب یہاں سے مومن کی 4 صفات بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، ایک صفت مومن کی۔ نمبر 2 والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور دوسری صفت مومن کی کہ وہ اپنے رب کے آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 3 صفت والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 4 صفت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور وہ جو کچھ اللہ نے ان کو مال و جائیداد دیا ہے اس میں سے لوگوں کو دیتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے غریبوں پر، حالانکہ قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ان کے دل اندر سے دھک دھک کر رہے ہوتے ہیں، دل ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کے پاس۔ یہ عجیب بات ہے، ایک ہے بھائی چوری کیا تو اللہ سے ڈر ہے کہ اللہ ماریں گے، شراب پیا تو شرابی کو ڈر ہے کہ اللہ ماریں گے، لیکن نماز پڑھ کے نمازی کو ڈر ہے کہ اللہ ماریں گے، یہ کیسی بات ہے؟ چنانچہ اس آیت کریمہ کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ چوری کر کے چور، زنا کر کے زانی، شراب پی کر شرابی ڈرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی نماز پڑھ کر بھی ڈرے کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کوئی صدقات و خیرات دے کر ڈرے کہ میرا صدقات و خیرات اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ یہ صفت ہے مومن کی، یہ صفت ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نیک کام کر کے بھی ڈرتا ہے، اور منافق اور بدمعاش کی صفت یہ ہے وہ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتا ہے اللہ سے۔ اللہ تعالی ہم کو مومنوں میں شامل فرمائے، اللہ منافقوں سے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ اپنے فائدے میں جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان کی طرف لپک کر دوڑ رہے ہیں۔ کون لوگ؟ مومن لوگ۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے بھی ہیں اور اس میں آگے بڑھتے بھی ہیں کہ جتنا جلدی ہم کو اور زیادہ نیکی حاصل ہو جائے۔ جیسے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں اب اگر شب قدر کسی کو مل گئی، 83 سال لگاتار عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اس کو، تو مومن ہر وقت اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ میری نیکیاں کیسے بڑھ جائیں، میرے اعمال کا وزن کیسے زیادہ ہو جائے، اس کی فکر میں مومن لگا ہوا ہے اور اس میں دوڑ لگا رہا ہے، اس کو دنیا کی اتنی فکر نہیں ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وہم لا یظلمون۔ یہ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے ہیں۔ یہ اسلام نیچر کا مذہب ہے، نیچر مطلب فطرت کا مذہب ہے، اور اسلام کا ہر حکم اس کے ماننے والوں کے لیے آسان ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے بس میں یہ کام نہیں ہے، مجھ کو اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پوری دنیا کا کوئی مسلمان، کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم کو جو کام اللہ نے دیا ہے میرے طاقت سے زیادہ دیا ہے۔ حج کس پہ فرض کیا؟ جس کا پورا مال سب کچھ اکٹھا ہو گیا، زائد مال ہے، اس سے وہ سفر کر سکتا ہے، اس پر اللہ نے حج فرض کیا۔ روزہ اس پہ فرض کیا جسم میں طاقت ہو گئی بھوک برداشت کرنے کی، جو بالغ ہو گیا اس پر اللہ نے اس کو فرض کیا۔ نماز
اس پہ فرض کیا جو نماز پڑھ سکتا ہے، زکوٰۃ اس پہ فرض کیا جس کے پاس مال جمع ہو گیا ہے، 2.5% آسانی سے نکال سکتا ہے۔ تو کوئی بھی اسلام کا حکم انسان کے طبیعت سے بھاری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان سوچتا ہے تو اس کی بیوقوفی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہر جان کو وہی حکم دیتے ہیں جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بات بولے گی، وہم لا یظلمون، اور وہاں ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا لوح محفوظ ہے، اور مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے مراد نامہ اعمال ہے۔ ہر انسان کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، کرامن کاتبین لکھنے والے۔ زمین کو اللہ نے کیمرہ بنا دیا، تم ریکارڈ کرو، خود اللہ نگرانی کر رہے ہیں، تو ہر اعمال کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے کو انڈیویژول اکیلا اس کو ایک ایک کر کے اس کا نامہ اعمال ہاتھ میں دیں گے۔ دنیا میں اگرچہ جاہل ہوگا، ان پڑھ ہوگا، انگوٹھا چھاپ ہوگا، اللہ وہاں اس کو صلاحیت دیں گے کہ وہ خود سے اپنے اعمال کو پڑھ لے گا، اور ہر آدمی پڑھ کر خود فیصلہ کرے گا کہ میرے اعمال جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں۔ انسان کو اللہ یہ طاقت وہاں دے گا، اپنے اپنے اعمال کو ہر انسان وہاں پر پڑھ لے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس کتاب ہے جو حق بات بولے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی پر وہاں ظلم نہیں ہوگا، جیسا جس کا عمل ہوگا اسی کے حساب سے اس کو بدلہ۔ ہاں فضل تو ہے، انعام تو ہے، ظلم نہیں ہے۔ انعام تو ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ گناہوں کو معاف کر کے نیکی اس کے بدلے نیکی دے دے۔ حدیث میں آتا بھی ہے اللہ مہربانی فرمائیں گے تو انسان دنیا بھر کے گناہوں سے بھر دیا ہوگا، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اس کو معاف بھی کر دیں گے۔ یہ فضل تو ہوگا، ظلم نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو انسان اگر ایمان والا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور غیر ایمان والا ہے تو اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون۔ اللہ کہتے ہیں کہ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے قلوب جو ہیں، بلکہ ان کفار کے قلوب جو ہیں اس دین کی طرف سے جہالت میں ہے، بے شک اور اس میں شک میں ہے، یعنی جہالت میں ہے اور شک میں ہے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے اوپر بھی اور ان کے علاوہ جو ہے وہ جو عمل کر رہے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے۔ تو بل قلوبہم فی غمرۃ، یعنی وہ کفار جو ہیں ان چیزوں سے، ان باتوں سے غفلت میں ہیں، یعنی ان کو قرآن کی بات، رسول کی بات، دین کی بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی برے اعمال ہیں۔ کفر تو ہے، اس کے علاوہ اور بھی برے اعمال ہیں جس کو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب سے پکڑیں گے، اذا ہم یجأرون، تو چلا اٹھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑنے سے اللہ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں دنیاوی زندگی میں اپنے تمام سہولتوں کا انتظام کر لیے ہیں، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو وہ لوگ بھی بچ نہیں پائیں گے۔ جیسا کہ قوم لوط کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، فرعون کو، شداد کو، نمرود کو، ان سب لوگوں کو اس کے بعد پھر دنیا میں جارج ڈبلیو بش آئے اور بڑے آئے اور دنیا سے مٹا دیے گئے۔ ان سب کے بارے میں اللہ کہتے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی پکڑ آئے گی تو جو ان کے بڑے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ پکڑیں گے، تو پھر ان کو بھی کوئی بچا نہیں پائے گا اور کوئی ان کا مدد نہیں کرے گا۔ وَلَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ، اور کہا جائے گا اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب مت چلاؤ، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، خواہ دنیا میں یا آخرت میں۔
دنیا میں اللہ بھیجیں گے، عذاب بھیجیں گے تو کوئی نہیں بچے گا، ہر مالدار اور غریب سب کو اللہ لپیٹ دیں گے، اور آخرت میں تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اعلان کر دیں گے یا معشر الجن والانس ان استطاعوا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسان و جنات کی جماعت، بڑے طاقت پہ غرور کرتے تھے، آج اگر میرے ہاتھ کو تم نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ ایک بات یاد رکھو، بغیر رحمان کی اجازت کے آج کوئی نہیں نکل پائے گا، تو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اللہ کی طاقت بے شمار ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر سے اور اس طرح کی نافرمانی سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی پکڑ سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، اللہم صلی علی محمد رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہم سب گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جو کچھ باتیں کہی سنی اسے اس کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 27 کی رات ہے، اے اللہ شب قدر کا امکان ہے، اے اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرما، اے اللہ اس کی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما لیجئے، اے اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، جنت الفردوس عطا فرمائیے، جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو تو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو لوگ یہاں بیٹھے سب کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وسلم تسلیما، اللہم انا نسألک من خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتہ یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔